بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 22ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ یہ 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس کا تعلق 21ویں پارے کی آخری آیت سے ہے، جس میں کہا گیا ہے ازواج مطہرات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین کو، کہ اگر تم میں سے کوئی غلط کام کرے تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، دیگر کے مقابلے میں دگنا عذاب۔ اور یہاں 22ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، اس میں فرمایا تم میں سے جو خاتون یعنی جو ام المؤمنین اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرما بردار بنے گی اور نیکی کا کوئی کام کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے۔ پیچھے غلطی پر جو سزا ہے وہ دوہری ہے، تو یہاں پر نیکی پر جو جزا ہے وہ بھی ڈبل ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم بہت اچھا بدلہ رزق تیار کیا ہوا ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم جہان کی دیگر خواتین جیسی نہیں ہو۔ کب؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی الہی اپناؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ کلچر اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ جی فلاں کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ قابل نہ بھی ہو یہ اس سیٹ پر آئے گا۔ غلط۔ ہر شخص کی کارکردگی کو دیکھ کر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں ازواج مطہرات جو ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محض بیوی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب انہیں ان کے تقوی کی بنا پر ملے گا۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ مطلب جب تک وہ اپنے عملی کردار سے یہ چیز ثابت نہیں کرتی کہ وہ واقعی عمل کرنے والی ہیں، اس وقت تک وہ جہان کی دیگر خواتین جیسی نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ بھی عمل نہ کریں، ازواج مطہرات بھی عمل نہ کریں، تو ان کا مقام مرتبہ بھی عام خواتین جیسا ہی ہے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول، اور بات اگر کسی سے کرنی ہے تو اتنی نرم اور اتنے دھیمے لہجے میں نہیں کرنی کہ فیتبع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنے دل میں کچھ اور سوچنے لگے۔ وقلن قولا معروفا، بات کرنی ہے تو بھلی بات کرنی ہے، الفاظ کے چناؤ میں کوئی غلط لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے، جو مومنوں کی مائیں ہیں انہیں، جن کے ساتھ کسی بھی شکل میں کسی بھی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے آ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود امہات المؤمنین کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بات کرنی ہے تو اتنے نرم لہجے سے نہیں کرنی کہ اگلا سننے والے کے دل میں کوئی برے خیالات پیدا ہونے لگیں۔ فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش کرتی مت پھرو۔ امہات المؤمنین کو اگر یہ حکم ہے تو پھر دیگر جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے لیے تو یہ بالاولیٰ حکم ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے جو گناہوں کی پلیدگی ہے وہ ختم کر دے اور تم کو پاک باز کر دے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس کو تم بار بار یاد کرو۔ من آیات اللہ والحکمہ،
چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآنی آیات سے ہو، والحکمہ یا حکمت سے ہو، مطلب حدیث۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اہل البیت کا لفظ ذکر ہوا ہے آیت نمبر 33 میں۔ اہل بیت سے یا مراد کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ان کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھو ذرا، اس اہل بیت کے لفظ سے پہلے بھی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی بیویوں کا تذکرہ ہے، تو درمیان میں اہل بیت سے مراد بیویاں کیوں نہیں ہوں گی؟ پھر پیچھے ہم سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح، سیدنا ابراہیم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی بیویوں کے متعلق ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اہل استعمال کیا ہے، یعنی سیدہ سارہ کو جب پہلی اولاد کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے اہل کو ہم نے خوشخبری دی۔ اب اولاد تو ہے نہیں، پہلے اولاد کو تو کی خوشخبری تو اب دی جا رہی ہے، تو پیچھے خاندان میں کون بچتا ہے؟ میاں بیوی۔ جب صرف میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اہل قرار دیا ہے، صرف ایک بیوی ہو تو یہاں پر تو بالکل واضح چیز ہے پھر کہ بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہ قرآن کریم کے منکر ہیں، وہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، جب ازواج مطہرات کا ذکر آ گیا تو اس آیت میں، آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر مسلمان مرد اور مسلمان خواتین کا تذکرہ فرمایا۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور خواتین، والقانتین والقانتات، اطاعت گزار مرد اور خواتین، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی خواتین، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور خواتین، والخاشعین والخاشعات، خشوع اپنانے والے مرد اور خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ذکر کرنے والے مرد اور خواتین، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ کسی بھی عبادت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، صرف ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کو ادا کرنے کے لیے گزشتہ جتنی بھی عبادات ہیں یا ان میں سے اکثر عبادات ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان عبادات کو کرنے کے لیے، اکثر عبادات کو کرنے کے لیے، لیکن جو ذکر ہے وہ ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر حالت میں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب اس کے لیے کسی معاملے میں فیصلہ کر دے ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنے معاملے میں آپشن ڈھونڈتے پھریں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنی مرضی سے آپشن ڈھونڈتے پھرے میں ہم مانیں یا نہ مانیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب سیدہ زینب بنت جحش قریشی اور ہاشمی خاتون ہیں، قریشی خاتون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی ہے زینب بنت جحش۔ ان کے نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن اسامہ رضی اللہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید بن ثابت نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید، جن کا مکمل نام بھی ذہن میں آ جائے گا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا کہ ان کے ساتھ زینب بنت جحش ہاشمی اور قریشی خاتون کی شادی ہو جائے۔ سیدنا زید جو تھے یہ آزاد کردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے،
اور اصل میں یہ سیدنا زید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. جب سیدہ خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے زید کو تحفے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ نے انہیں آزاد کر دیا اور لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ، کیا نام ہے ان کا؟ زید بن حارثہ. لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو آپ نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی شادی کے لیے سیدہ زینب بنت جہش کا انتخاب کیا. اب جب سیدہ زینب بنت جہش کا انتخاب ہوا تو ان کے بھائی نے کہا زید غلام ہے، زینب بنت جہش آزاد قریشی ہاشمی اونچے حسب نسب والی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آزاد کردہ غلام سے بیاہ رہے ہیں. ان کے ذہن میں بات منفی آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مومن اور مومن مرد اور خاتون کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو اب اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ فرمایا. پھر کچھ عرصہ تک ان کی یہ شادی چلی اور نبھا نہ ہو سکا تو سیدنا زید بن حارثہ نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. چھوڑنے سے پہلے معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بقدر امکان حتی الوسعت جتنا ہو سکتا تھا اس بندھن کو قائم رکھنے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پیارے پیغمبر آپ جب اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اسلام کا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، سیدنا زید بن حارثہ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور پیارے پیغمبر آپ نے بھی ان پر انعام کیا تھا. کس چیز کا؟ کہ وہ بطور غلام آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا. آپ کیا کہہ رہے تھے اس کو؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، اسے طلاق مت دو، اس سے تعلق مت ختم کرو. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیدنا زید بن حارثہ کی خیر خواہی کے طور پر جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دیکھو اپنی بیوی کو مت چھوڑو. لیکن ایک اور بات بھی بیچ میں ہے، درمیان میں اور بات بھی ہے، شاید آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو لیکن یہ حقیقت ہے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جس کو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. دل میں بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ زینب بنت جہش کو چھوڑ دے اور میں ان سے نکاح کر لوں. لیکن اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر کبھی نہیں لایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اچھا پھر آپ کو خدشہ بھی رہتا تھا کس چیز کا؟ کہ زید جو ہے یہ تو منہ بولے بیٹے ہیں. اب منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا معاشرے میں بہت بڑے غلطی ہے، اس معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی گیا تو. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں شان بیان ہو رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہے بلکہ آپ کی شان بیان ہو رہی ہے. کیسے؟ ان الفاظ میں ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ بیان کر دیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ وہ ظاہری طور پر الفاظ جن میں امکان تھا کہ اس میں کیا ہوگی، کوئی منفی بات ہوگی، لوگ کہیں گے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں ذہن میں یہ بات تھی ہیں، پھوپھی کی بیٹی سے آپ نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے، پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا. تو یہ جو بات ہے ممکن ہے کہ لوگ اس کو اچھا نہ سمجھیں لہذا میں اس کو چھپا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپائی بلکہ اسی طرح سے بیان کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل
فرمایا۔ تو یہ مقام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقام ہے، آپ کی اس سے شان کم نہیں ہو رہی۔ یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دل میں کسی خاتون کے بارے میں خیال آنا کہ مجھے وہ مل جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا، صرف دل میں خیال آنا۔ اچھا، پھر اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے اور پھر معاملہ ایسا بنتا چلا جائے کہ سارا کچھ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسے یہاں پر ہوا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ فوری کہتے تھے ٹھیک ہے چھوڑ دو، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ان کے حق میں اس وقت جو بہتر تھا وہ صاف طور پر فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ تم اپنی بیوی کو سنبھالو، عقد ختم مت کرو، نکاح میں رکھو۔ اچھا، یہاں تک معاملہ ہو گیا۔ فرمایا فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے سیدہ زینب سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا۔ یہاں حاجت پورا ہونے سے مراد یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی، کیونکہ جب تک عدت ختم نہ ہو خامد کو پورا حق حاصل ہے، رجوع کر لے۔ تو یہاں قضا وطن سے مراد کیا ہے؟ عدت ختم ہو گئی۔ زوجناکہا، پیارے پیغمبر ہم نے زینب کی شادی آپ سے کر دی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے، اور یہ واحد خاتون ہے، واحد ام المؤمنین ہے جن کا نہ حق مہر تھا، نہ گواہ تھے، نہ ایجاب و قبول، کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے حکم نازل کیا ہے کہ زینب آپ کی بیوی ہے بس، اور اس بات پر سیدہ زینب بنت جہش دیگر امہات المؤمنین، سوکنے تو تھی نا، چاہے امہات المؤمنین تھی، انسان تو تھی نا، سیدہ زینب ان سے کہا کرتی تھی تم سب کا نکاح یا زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے خود آسمانوں پہ پڑھایا ہے، مجھے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، مجھے دنیا کا حق مہر نہیں ملا، تم سب کو ملا ہے، سوائے سیدہ صفیہ کے اور جویریہ کے، یہ دونوں مل کے یمین تھی، تو ان کو آزاد کر کے آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کا حق مہر، ان کی آزادی ان کا حق مہر تھی۔ باقی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، یہ بات سننے والی ہے، سب کا جو حق مہر تھا وہ پانچ اوقیہ چاندی، اور ایک اوقیہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 200 درہم کا ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ 200 درہم کا۔ اور یہ 5 اوقیہ جو چاندی بنتی ہے، کتنے درہم بنتے ہیں یہ؟ 1000۔ کتنے درہم بنتے ہیں؟ 1000 درہم۔ یہ فگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اگر ہم حساب لگائیں تو کتنا حق مہر دیا آج کل کے حساب سے؟ 200 درہم کی 3-4 دن پہلے کی جو قیمت تھی، 3-4 دن پہلے کی، وہ 1,35,000 تھی 200 درہم کی۔ 1000 درہم ہو تو کتنے بنتے ہیں؟ یہ 5 یہ 15 6.5 7 لاکھ کے قریب بنے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل کے حساب سے اپنی ہر بیوی کو جو حق مہر دیا وہ کتنا دیا ہے؟ تقریباً 7 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ 7 لاکھ روپیہ۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں مشہور ہے جی وہ 32.5 آنے ہیں، 32.5 آنے۔ کہاں 32.5 آنے شرعی حق مہر، اور کہاں 7 لاکھ روپے؟ شرعی اگر حق مہر ہے تو پھر یہ 7 لاکھ روپے بنتا ہے اگر ہے تو۔ ویسے یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض اپنی بیویوں کو ان کی آزادی ان کا حق مہر بنایا تھا، جیسے سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جنگ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں، تو ان کو ان کی آزادی جو ہے وہ حق مہر تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر تو فضول خرچی میں بہت کچھ اڑا دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو پھر موت پڑتی ہے۔ اچھا، پھر لکھوا بھی دیتے ہیں تو دیتے نہیں ہیں، وہ معاف کروائیں گے۔ بڑے عجیب، بڑی مردانگی ہے جی، ایسے لوگوں کی بڑی مردانگی ہے کہ بیوی سے اپنا حق مہر معاف کرواتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا
فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، یہ کیوں ہم نے ایسے کیا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، یہ سارا معاملہ اس لیے کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے، لوگوں کے لیے عملی طور پر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ دیگر معاملات چیزیں جو ہے وہ پوری ہوں۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا اذا قضوا منہن وطرا، جب ان کی عدت وغیرہ ختم ہو جائے اور جب آپ نکاح کرنے لگو تو دیگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہتا تھا وہ ہونے والا تھا۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، یہاں پر کسی نے اعتراض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سیدہ خدیجہ اور ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، سیدہ خدیجہ اور ام المساکین زینب بنت خزیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی تھی۔ اس کے علاوہ ماریہ قبطیہ، یہ آپ کی ملک یمین تھی، آزاد کردہ لونڈی تھی، اور آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم، آپ کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم بھی تھا، ان کی یہ والدہ بھی تھی۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب کر دیا، ان کے لیے لکھ دیا، 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے ان انبیاء کے متعلق بھی جن انبیاء کو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ہونے ہی والا تھا۔ یہ انبیاء کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ کہ جو لوگ انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینے والا کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہیں۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد جو تھی وہ زندہ نہیں تھی۔ جو شخص زندہ تھا یعنی سیدنا زید بن حارثہ زندہ تھے، یہ آپ کے کیا تھے؟ منہ بولے بیٹے تھے، تو حقیقی بیٹے تو نہ ہوئے نا، حقیقی بیٹے نہ ہوئے۔ تو یہاں ذکر ہے اس چیز کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا لگتے ہیں؟ باپ، والد لگتے ہیں۔ وہ روحانی باپ ہے، حقیقی ولدیت یا حقیقی باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو سیل کرنے والے ہیں۔ خاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو سیل کرنے والے، جو چیز سیل ہو جائے اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، یا باہر سے کوئی چیز اس میں شامل ہو نہیں سکتی۔ سلسلہ نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا نبی اس میں شامل نہیں ہو سکتا، جیسے مرزا قادیانی ہو گیا یا مسلمہ کذاب ہو گیا یا دیگر جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، اور جو نبی پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا، لیکن بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور امتی آئیں گے۔ تو جو پہلے سے انبیاء کرام موجود ہیں ان انبیاء میں سے کوئی باہر نہیں آ سکتا سلسلہ نبوت میں سے، اور کوئی نیا ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلسلہ نبوت کو کیا کرنے والے ہیں؟ سیل کر دینے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی وہ ذات ہے، یصلی علیکم وہ تم پر اپنی رحمت نازل فرماتی ہے، وملائکتہ اور فرشتے تم پر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کس لیے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تبارک تعالیٰ مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، قیامت والے دن جب یہ ملیں گے اللہ تعالیٰ کو، ان کا آپس میں جو استقبالی کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام، سلام کہنا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا معزز اجر تیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر متنبہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا فضل ہے۔ فرمائے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں کی اور منافقوں کی آپ بات مت مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، یہ منافقوں کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اس پر توجہ مت کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، معاملات کو سنوارنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کافروں اور منافقوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں، آپ نے اس پر ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، ان معاملات کو سنوارنے والا اللہ کی ذات کافی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آگے کچھ طلاق کے مسائل ذکر فرمائے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات، جب تم اہل ایمان خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر ان کی عدت نہیں ہوگی، رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے، نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، فوری طور پر وہ خاتون جو ہے کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، ہاں فمتعوہن، اگر تو حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دو، چاہے جدائیگی ہو گئی ہے، چاہے جدائیگی ہو رہی ہے پھر بھی ان کو کیا دو؟ تحفے تحائف دو۔ اور اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو پھر ان کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، ان کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ ہم کیا تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں طلاق کا اس انداز سے کہ بندہ طلاق بھی دے اور ساتھ میں تحفے تحائف بھی دے؟ تصور ہی نہیں ہے ہمیں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا پتہ ہی، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے طلاق کا مطلب عربی والی گولی ہے، عربی میں گن کی جو گولی ہوتی ہے نا، فائر جسے کرتے ہیں اس کو طلقہ کہتے ہیں عربی میں، طلقہ، اور یہ جو طلاق ہوتی ہے اس کو بھی طلقہ کہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ عرب معاشرے والے اس کو گولی کی طرح سمجھتے ہیں، اب وہ گولی مارتی میں بس زندگی بھر کے لیے، بس پورے خاندان کے بائیکاٹ، نہ یہ ادھر سے بولے گا نہ وہ ادھر سے بولے گا، کوئی آپس میں تعلقات، خوشی غمی نہ، ختم، سب ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ یہ رویہ تو عربوں میں آنا چاہیے تھا، کیونکہ طلقہ ان کے یہاں گولی کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو طلاق کا مطلب صرف طلاق ہے، لیکن نہیں، ہمارے معاشرے میں طلاق کو ایسے سمجھا جاتا ہے بس اب کبھی بھی ان دونوں گھروں میں کوئی مشترکہ خوشی آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو وہ منائی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلات بتلائی جا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، اور ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے حق مہر دے دیا ہے،
حق مہر دے دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بیوی کو حق مہر دے دیا ہو؟ بیوی بیچاری اگر حق مہر مانگ لے تو معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے اس نے فیصلہ مانگ لیا ہے۔ یہاں دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی جن بیویوں کو حق مہر دے دیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ادھار نہیں رکھا، حق مہر اس کا ہے وہ دے دیا، اور ہمیں بھی ادھار نہیں رکھنا چاہیے۔ ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، یہ دوسری قسم، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور آپ کی وہ بیویاں جو آپ کو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے دی، جیسے سیدہ صفیہ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدہ جویریہ جو ہے یہ یہودیوں کے خاندان بنی المصطلق سے تعلق رکھتی تھی، اور سیدہ صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان کی آزادی ان کا حق مہر قرار دے کر ان سے شادی کی تھی۔ دو ہو گئی۔ تیسری قسم مما افاء اللہ علیک، اور وبنات امک، آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں بھی ذکر کی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی خالہ تھی نہ کوئی آپ کا ماموں تھا، سگا ماموں سگی خالہ آپ کی کوئی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام رشتے اس لیے ذکر کر دیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، یہ چوتھی قسم، وامرأۃ مؤمنۃ، اور کوئی عورت ان وہبت نفسها للنبی، وہ بذات خود آ کر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرے، ہبہ کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر نبی چاہے تو ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو چوتھا طریقہ ہے، کیونکہ ویسے تو روٹین میں کوئی عورت اپنا خود سے نکاح نہیں کر سکتی، ولی کا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، حق مہر کا ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے، گواہوں کا ہونا بھی کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طریقہ کار خاص تھا، اس کی وضاحت فرما دی، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو آخری انداز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا؟ کہ کوئی بھی خاتون آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کر دے، تو آپ چاہیں تو اس سے اپنے عقد میں شامل کر لیں، نہ چاہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ بات جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے سنی، صحیح بخاری میں ذکر ہے، تو ان کی صاحبزادی نے کہا ما قلت حیاؤها، کتنی بے شرم سی تھی یہ خاتون کہ اس نے اپنے آپ کو آ کر پیش کر دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے بہتر تھی، اپنی صاحبزادی کو کہا تم سے اچھی تھی، کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو کس کے لیے پیش کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہاں چونکہ مومنوں کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ آخری جو طریقہ کار ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض قرار دیا ہے ان مومنوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے متعلق، کہ حق مہر بھی دینا ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، اور لڑکی کا ولی بھی بیچ میں شامل ہوگا۔ وما ملکت ایمانہم، اور جو ملک یمین یعنی لونڈیاں ہیں ان کے متعلق ان پر کیا فرض ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ لکی لا یکون علیک حرج، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اتنی کھلی آفر، کھلی چھٹی، کیوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو بیویاں آپ کی ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی واضح لفظوں میں رہنمائی فرمائی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ باری میں تقسیم میں شامل کر لیں اور جس کو چاہے تقسیم میں شامل نہ کریں، عقد میں رکھیں
لیکن جو ان کی باری ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو باری میں شامل کریں یا نہ کریں۔ یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، لیکن اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زندگی کے آخری ایام کا جو طرز عمل ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری ایام میں طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، آپ روزانہ پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے، روزانہ۔ امہات المومنین نے جب اس چیز کو آبزرو کیا تو سب نے مشورہ کیا کہ آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں بھیج دیتے ہیں، آپ کو وہاں پر زیادہ سکون ہوگا، ہمارے لیے بھی یہ چیز راحت کی باعث ہوگی کہ آپ پرسکون ہیں، آپ سکون میں ہیں تو ہم بھی سکون میں۔ تو پھر ازواج مطہرات نے اپنی مرضی سے اپنی تمام باریاں ختم کر کے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چلے جائیں۔ تو آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے سے خوددار خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر بڑا مان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا لحاظ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ اسی دن ہوئی ہے جس دن میری واقعی باری تھی، واقعی میری باری تھی۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی باری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہو اس دن آپ کی وفات ہوئی، نہ ایسا نہیں ہوا۔ جس دن آپ کی باری میرے پاس بنتی تھی اس دن آپ کی وفات میرے گھر میں ہوئی ہے۔ اپنی خودداری ذکر کرنی ہے کہ میں نے کسی اپنی سوکن کا حق نہیں مارا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک اضافی چیز ذکر کر رہی ہے۔ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن خواتین کو آپ باری سے نکال دیں اور پھر چاہیں ان کے ساتھ آپ ان کو باری دینا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ نکال کر دوبارہ سے پھر شامل کر دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار اس سہولت کو اختیار نہیں کیا تھا۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، انہوں نے اپنی باری اپنی خوشی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی، عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ تو یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنی باری سیدہ عائشہ کے نام ہبہ کر دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہیں کچھ نہیں کیا کہ اپنی بیویوں کی باری تقسیم کرتے ہوئے اس اختیار اس سہولت کو استعمال کیا ہو۔ فرمایا ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ کیا مطلب کہ آپ انہیں طلاق دے کر اپنے عقد سے نہ نکالیں، رکھیں اپنے عقد میں، لیکن جو باری ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں۔ ولا يحزن، اور نہ ان کو کسی قسم کا غم ہو۔ ويرضين بما آتيتهن كلهن، اور تمام کی تمام بیویاں ان تمام چیزوں پر راضی ہو جائیں جو آپ ان کو دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے، علیما حلیما۔ پیچھے 21ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مالی فراوانی شروع ہوئی تو ازواج مطہرات نے خرچے کا مطالبہ شروع کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ان سب کو آپ کہہ دیں اگر مال و دولت چاہیے تو میں دے کے تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ لیکن ازواج مطہرات نے کیا اختیار کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ باقی رہنا اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ان کے اس عمل پر ریوارڈ دینا چاہا، ان کو بدلہ دینا چاہا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی عورت سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی 9 بیویاں ہیں، آپ یہ کہیں کہ ایک کو چھوڑ کر کسی اور کو شامل کر لیں، گنتی پوری رہے، لیکن جہاں جہاں تبدیلی کرنا چاہیں وہ تبدیلی ہو جائے، نہ، وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولو اعجبک حسنہن، چاہے آپ کو کسی خاتون کا حسن اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، ہاں مل کے یمین میں آپ جتنی چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہیں رکھی۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہاں پر اہل ایمان کی تربیت ہے۔
جب کسی کی دعوت پر جائیں تو وہاں کیا آداب اپنانے چاہیے؟ کوئی افطاری پر دعوت پر بلا ہی لیتا ہے، افطاری کی دعوت پر، تو وہاں جا کر کیسے رہنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، پہلے اجازت تمہیں دی جائے، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، وقت سے پہلے تم نبی کے گھر میں مت پہنچ جاؤ کہ برتنوں کا انتظار کرنے لگو، پہلے خالی برتن آئے پھر کھانا آئے پھر کھانا شروع کرو، نہ، جب وقت ہو اسی وقت جاؤ، وقت سے پہلے نہ جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم چلے جاؤ، مطلب جب کھانے کا ٹائم ہو جائے، دعوت کا ٹائم ہو جائے تو جاؤ، اور فادخلوا، داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، کھانا کھا لو تو پھر کھانا کھا کر گپے مارنے کے لیے مت بیٹھے رہو۔ فانتشروا، فاذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا لو تو گھر سے چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، آپس میں گپے شپے مارنے کے لیے وہاں مت بیٹھے رہو، کیوں؟ ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہنے سے حیا کرتے ہیں کہ چلو بھائی اٹھو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، یہ بات کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق بات کرنے سے حیا نہیں فرماتی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے سوال کرو، یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، ان سے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے چیز مانگو۔ یہ کن سے چیز مانگ رہے ہیں؟ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں سے، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے مانگ رہے ہیں۔ کیسے؟ پردے میں رہتے ہوئے، ہیں ماں، ان سے کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی پردہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی کا باعث ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ بالکل بھی روا نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے روا ہے کہ تم کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ معاملہ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا کسی چیز کو چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اب جب یہ بات آ گئی کہ تم میں سے کوئی بھی ازواج مطہرات سے بات نہیں کر سکتا، بات کرنی بھی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ پردے میں کرنی ہے، وہاں کوئی استثناء نہیں تھا، حکم عام تھا۔ اس حکم سے مستثنا کرنے کے لیے یہ آئے، لا جناح علیہن، ازواج مطہرات پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی آبائہن، کہ وہ اپنے باپ دادا سے بات کریں، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں سے بات کریں، ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں سے بات کریں، ولا ابناء اخوانہن، اپنے بھتیجوں سے بات کریں، ولا ابناء اخواتہن، اپنے بھانجوں سے بات کریں، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں سے باتیں کریں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان سے جو ان کے ملک یمین میں ہے، واتقین اللہ، اللہ سے پھر بھی ڈرتی رہیں، کون؟ ازواج مطہرات۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے۔ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کی دعا نہیں کرتا بلکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ فرشتے کیا ہے؟ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو، یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کہنا کہ فلاں اللہ کی بیوی ہے، یا فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا فلاں اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح
رسول کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، اس پر اعتراضات کرنا، اس پر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا تو ایک سائڈ پر رہا، اگر کوئی اہل ایمان مرد اور عورت کو بھی اذیت دیتا ہے بغیر ما اکتسبوا، کسی ایسے کام کے بغیر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، فقد احتملوا، تو یہ ان کو اذیت دینے والے جو ہیں یہ بہتان بھی لگا رہے ہیں اور واضح گناہ بھی کما رہے ہیں، لہذا ان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے، ازواجک، بیویوں سے۔ یہاں لفظ بنات جو ہے یہ جمع لفظ ہے، بنات جو ہے جمع ہے، اور عربی زبان میں واحد اثنین جمع، واحد تثنیہ جمع، یعنی ایک دو جمع، یہ ترتیب آتی ہے، یعنی تین اور تین سے زائد جمع قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ کیا بولا ہے؟ بنات کا۔ کیا بولا ہے؟ بنات۔ تو بنات میں کم از کم کتنی بیٹیاں ہوں گی پھر؟ کم از کم تین، ویسے تین سے زیادہ، کم از کم تین ورنہ تین سے زیادہ۔ یہاں بنات کا کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، کچھ ہیں وہ کہتے نہیں دو تھی، تیسری اور چوتھی نہیں مانتے وہ لوگ، تیسری اور چوتھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں مانتے، کہتے اگر تیسری چوتھی مانیں گے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دو آ جائیں گی، علی کے عقد میں ایک آئے گی، تو دو والا افضل بن جائے گا علی سے، دو والا علی سے افضل ہو جائے گا رضی اللہ عنہما۔ تو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دو بیٹیاں تھیں، ایک علی کے عقد میں، ایک عمر بن عاص کے عقد میں، بس۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ بنات کا معنی کیا ہے پھر؟ دو بیٹیاں یا بیٹیاں تین اور تین سے زیادہ؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں بنات سے مراد جیسے ہوتا ہے نا گاؤں کا، علاقے کا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس علاقے کی جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ ساری ان کو بڑا قرار دیتی ہیں، اپنا چچا تایا کہتی ہیں، تو یہ سارا ان کو کیا کہتا ہے؟ بیٹیاں کہتا ہے۔ بڑا آدمی جو ہے اپنے سب کو پھر کیا کہتا ہے؟ بیٹی۔ یہاں وہ والی بیٹیاں مراد ہیں، وہ حقیقی بیٹیاں مراد نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، ذرا اگلا لفظ پڑھو، اگلا لفظ پڑھو ذرا، وہ کیا ہے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر بنات سے مراد مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں تو نساء المؤمنین سے کیا مراد ہے پھر؟ اور جو معنی اور مفہوم تم بنات کا بنا رہے ہو وہ نساء المؤمنین کا ہے۔ بنات کا مطلب بنات ہے، بیٹیاں ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جب بات نہیں بن پاتی نا کہتے یار یہاں پر بیٹیاں مانا نہ کریں، یہاں صاحبزادیاں کریں۔ کیا کریں؟ صاحبزادیاں مانا کریں، ترجمہ کریں۔ بھائی اس میں کیا تمہاری راکٹ سائنس ہے بھائی کہ بنات کا معنی بیٹی نہ کرو صاحبزادی کرو؟ بس یہ بیٹیاں مانا نہ کرو، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ جو متفقہ ترجمہ جو شائع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسکولوں میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں اس بنات کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ صاحبزادیاں، انہی کھٹملوں کی وجہ سے، انہی کھٹملوں کی وجہ سے، وگرنہ بنات کا معنی بیٹیاں ہی ہے۔ فرمایا قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام کی تمام مومنوں کی خواتین کو کیا کہنا ہے ان کو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین قریب کر لے، یدنین قریب کر لے، کس چیز کو؟ جلابیبہن، اپنے جلباب کو۔ میں جلباب کا ترجمہ نہیں کر رہا، مدد نہیں کر رہا۔ اچھا علیہن، اپنے آپ پر۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے یدنینا اور اس کے بعد علا آ گیا۔ یدنینا کا مطلب ہے کپڑے کو اپنے قریب کریں، علیہن مطلب سر سے نیچے کی طرف لٹکائیں، سر سے نیچے کی طرف لٹکائیں۔ یہاں اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جو ساتر پردہ ہے، یعنی عورت کے خاتون کو چھپانے والا جو پردہ ہے، وہ پردہ کندھوں سے نیچے نہیں آتا،
بلکہ سر سے نیچے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ سر سے. اب ذرا خود ہی بتلائیں کہ ایک کپڑا کندھے سے نیچے آ رہا ہے اور ایک کپڑا سر سے نیچے آ رہا ہے, نیچے پاؤں تک. نیچے کہاں تک؟ پاؤں تک. جسم کے خد و خال اور جسمانی ساخت کس کپڑے سے زیادہ چھپی رہے گی؟ واضح نہیں ہوگی. جو سر سے آئے گا یا جو کندھوں سے آئے گا؟ جو سر سے آئے گا, جو سر سے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جلباب کا ذکر کیا ہے, اور جلباب کہتے ہیں اس لمبے کھلے کپڑے کو جس کو سر پر ڈالا جائے اور کہاں تک جائے؟ وہ نیچے پاؤں تک جائے. ایک ہی کپڑا سر سے پاؤں تک جائے. ایسا کپڑا جب سر پر لیا ہو تو پھر دور سے ہی پتہ چل جائے گا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ اس لیے ہے کہ ان عورتوں کو پہچان لیا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے. کیا مطلب پہچاننے کا؟ یہاں شکل سے نہیں, یہ پہچان لیا جائے کہ یہ پاک باز خواتین ہیں, یہ غلط راہ روی والی, غلط چال چلن والی خواتین نہیں ہیں, لہٰذا ان کو تنگ نہیں کرنا. فلا یؤذین. ظاہر سی بات ہے, کیلے کو چھیل دو, اب کیلے پہ مکھیاں آ کے بیٹھیں گی؟ بیٹھیں گی کہ نہیں بیٹھیں گی؟ کیلا چھلکے میں تھا, مکھی بیٹھتی ہے؟ نہیں. بچے لالی پاپ کھاتے ہیں نا, اس کے اوپر سے کور اتار دو, مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کو کور کر دو, مکھیاں نہیں بیٹھیں گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ بنایا. جب خاتون پردہ کر لے گی تو مکھیاں بیٹھنا بند ہو جائیں گی, اور جب وہ پردہ نہیں کرے گی تو مکھیاں تو بیٹھیں گی, مکھیاں تو بیٹھیں گی. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور نہایت رحم کرنے والی ہے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ, اگر منافق باز نہ آئے, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے, اور وہ لوگ بھی وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ, جو مدینے میں افراتفری والی خبریں پھیلاتے ہیں. بات چھوٹی سی ہوتی ہے, بات کا بتنگڑ بنا کر پھیلا دیتے ہیں, ساروں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیتے ہیں, دہشت زدہ کر دیتے ہیں سب کو. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تینوں قسم کے لوگ, تو ہم آپ کو ان کے خلاف ابھاریں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, پھر یہ آپ کے ساتھ مدینے میں رہ نہیں پائیں گے. کیا مطلب؟ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا. ملعونین, ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے. اینما ثقفوا, جہاں بھی یہ پائے جائیں, جہاں بھی یہ دستیاب ہوں, خذوا, پکڑ لو ان کو. اخذوا, ان کو پکڑ لیا جائے. وقتلوا تقتیلا, اور دردناک طریقے سے ان کو قتل کیا جائے. کیوں؟ کہ مسلمانوں میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں, دہشت زدہ بناتے ہیں مسلمانوں کو. بات کوئی نہیں ہوتی ہے, بات کا بتنگڑ بنا کر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون یہی تھا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. یسألوک الناس عن الساعة, لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں. قل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ, قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, بعین ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو. ان اللہ لعن الکافرین, اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی لعنت فرمائی ہے, ان کو اپنی رحمت سے دور فرمایا ہے. وأعد لهم سعیرا, اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے. خالدین فیہا ابدا, وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, وہ کسی کو اپنا دوست نہیں پائیں گے, کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے. اس دن کیا کیفیت ہوگی؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار, ٹکا بوٹی بناتے ہیں نا کوئلے پر, باربیکیو کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ کبھی اس کو ایسے گھماتے ہیں, کبھی ایسے گھماتے ہیں, تاکہ کیا ہو, اچھی طرح سے گوشت کیا ہو جائے, پک جائے. یہاں پڑھی ذرا, یوم تقلب وجوہہم فی النار, اس قیامت کے دن ان کے چہروں کو آگ پر پھیرا جائے گا جیسے ٹکا بوٹی بھنگوائی جاتی ہے, اچھی طرح بھن جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اس وقت یہ کیا کر رہے ہوں گے, کیا چیخو پکار کر رہے ہوں گے؟ یقولون, کہہ رہے ہوں گے, یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, شاید کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی, ہم نے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی. وقالوا, اور وہ کہیں گے, ربنا, پروردگار, انا اطعنا سادتنا وکبراءنا, ہم نے اپنے سربراہوں کی, اپنے گرو گھنٹالوں کی, اپنے سرگنوں کی, جو ہمارے بڑے تھے انہی کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے. وکبراءنا, جو ہمارے بڑے تھے. فاضلونا السبیل, انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا, پروردگار, آتہم ضعفین من العذاب, ان کو تو دوہرا عذاب دے.
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کو اپنی رحمت سے دور دھتکار دے. لیکن بدلہ کیا ہوگا؟ جواب میں کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگوں کو عذاب برابر دیا جائے گا. کیوں؟ یہ خود گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. جیسے ان کے بڑوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے بھی آگے لوگوں کو گمراہ کیا تھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دیں. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمتوں سے، ان کے الزامات سے موسیٰ علیہ السلام کو مبرہ قرار دے دیا، پاک باز قرار دے دیا. وکان عند اللہ وجیہا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی بااثر شخصیت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب نبوت تھے، اور لوگوں کے اندر، عوام کے اندر اس طرح سے نہیں رہتے تھے جیسے عوام کے دیگر افراد رہتے تھے کہ ساروں کے سامنے کپڑے اتار دیے اور چل بھائی نہر میں چھلانگ لگائی اور نہانے لگے. ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ الگ تنہائی میں جا کر، پردے میں رہ کر آپ غسل کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. تو قوم کے لوگوں کے دماغوں میں کیڑا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نا کوئی مسئلہ ہے، تو اس لیے ایسی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار نہانے کے لیے اپنے کپڑے جو ہے پتھر پر رکھے، اور کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے اور خود نہانے کے لیے نہر میں اتر گئے. اب جیسے ہی آپ نہر میں اترے، پتھر جو ہے وہ دوڑ پڑا آپ کے کپڑے لے کر، اور جا کر کھڑا ہوا عین لوگوں کے درمیان میں، بالکل درمیان میں. جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو جس چیز کا انہیں شک تھا، خدشہ تھا، وہ بھی دور ہو گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ان پر الزام یا تہمت لگائی ہوئی تھی اسے کیا قرار دے دیا؟ بالکل پاک صاف قرار دے دیا. وکان عند اللہ وجیہا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچی بات کیا کرو گے، سچ بولا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی سدھار دے گا. عام طور پر انسان دنیا میں جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اگر میں سچ بولوں گا تو میرا معاملہ خراب ہو جائے گا، میں سچ بولوں گا تو میرا معاملہ خراب ہو جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم سچ بولو، تمہارے معاملات اللہ ٹھیک کرے گا. تم سچ بولو، تمہارے معاملات کون ٹھیک کرے گا؟ اللہ ٹھیک کرے گا. صرف معاملات ہی ٹھیک نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سچ بولنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی پا گیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے یہ امانت حلال و حرام، قرآن، حدیث، شریعت پہاڑوں پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی. فابین ان یحملنها، ان سب نے اس کو اٹھانے کے لیے، اس کی ذمہ داری حاصل کرنے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، سب کے سب ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے یہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اپنے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اپنے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن انسان نے لا علمی میں اپنی ذمہ داری، اپنے ذمہ یہ لے لیا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ جو انسان نے ذمہ داری قبول کی، اس ذمہ داری کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اہل مومن مرد اور خواتین کی توبہ قبول فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ سورۃ الاحزاب جو مدنی صورت تھی مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ سبا ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 54 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں حمد کے لائق صرف اللہ کی ذات ہوگی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ذات حکمت والی بھی ہے اور خبر رکھنے والی بھی ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتی ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان پر چڑھ کر جاتا ہے. کیا چیز چڑھ کے جاتی ہے جی؟ ہمارے اعمال.
عصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم، روزانہ عصر اور فجر کے ٹائم ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ دیگر پوری دنیا سے ہر چیز کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، یہاں پر رحیم اور غفور کی صفت کیوں ذکر کی؟ کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ رپورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئی ہے، اب گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، نہ، اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم کرنے والا ہے، پھر بھی بخشنے والا ہے۔ معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ اپنے پاس رپورٹ سے وہ گناہ ختم کر دے گا۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل کہہ دیجیے بلا کیوں نہیں، وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم، یہ قیامت کا دن لازمی آئے گا۔ عالم الغیب، وہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ذرے کے برابر وزن کی کوئی بھی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کمرے میں دھوپ داخل ہو رہی ہو نا تو اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بھورے رنگ کی جو چیونٹی ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی، کاٹ لے تو لگ پتہ جاتا ہے، اس چھوٹی سی بھوری چیونٹی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں۔ اور آج کل کی جدید اصطلاح میں، جدید عربی میں، جو ایٹم ہے، جو کیا ہے؟ ایٹم، ایٹم کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اب ایٹم ایک ایسی اکائی ہے کہ اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے؟ جانتا ہے۔ فرمایا فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے، نہ اس سے بڑی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی ہے۔ الا فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ لوح محفوظ میں ہیں۔ لیجزی اللہ، یہ محفوظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج حکومت بھی رزق دیتی ہے نا، لائن لگوا کر، ہیں روزے کی حالت میں، دھوپ میں، وہ بھی آخر والی لائن کو ملتا ہے نہیں ملتا آٹا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے، عزت والا، بٹھا کر ملے گا، کھڑے کر کے نہیں، چھاؤں میں ملے گا، دھوپ میں نہیں، بھوک پر نہیں ملے گا، صرف لذت کے لیے ملے گا، بھوک تو لگے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیات کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، انہی کے لیے دردناک عذاب کا عذاب ہے۔ فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے وہ آپ کی طرف نازل کردہ وحی کو سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ حق اللہ تعالیٰ کے غالب اور قابل تعریف راستے کی جانب رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کافر لوگ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، کافر لوگ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک ایسے بندے کے بارے میں بتائے جو کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، ملیا میٹ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں پھر دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، پتہ نہیں اب اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے یا ام بہ جنہ، یا وہ پاگل ہے۔ فرمایا بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یرو، یہ جو آخرت کے متعلق جو شک کرنے والے لوگ ہیں، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کہ ان کے آگے پیچھے جو آسمان اور زمین کا حصہ ہے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا۔ وہ فضل کیا تھا؟ اس کی ایک شکل، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور فرشتوں داؤد کے ہمراہ تسبیح بیان کرو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ذکر کریں تو تم بھی ذکر کرو۔
ایک فضل، دوسرا فضل وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، موم کی طرح. جیسے موم کو جیسے مرضی آپ اپنے ہاتھ سے موڈیفائی کر لیں. وہ بچوں کے پاس آج کل وہ کیا ہوتی ہے موم جسے کھیلتے ہیں جی، سلیم جن کو کہتے ہیں، بچے اپنی مرضی کی شکل بنا لیتے ہیں. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا سلیم کی طرح بالکل نرم کر دیا تھا، جیسی مرضی شکل بنا دیں. فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، پھر حکم دیا سیدنا داؤد علیہ السلام کو أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، زریں بنائیں لوہے کی، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، ان کی کڑیاں جوڑتے ہوئے صحیح تخمینہ لگائیں، نہ بڑی ہوں نہ چھوٹی ہوں. کیوں کہ جب یہاں پر لوہے کا لباس آئے گا اور اس کی جو کڑیاں ہیں اگر صحیح طرح سے بیٹھی ہوئی نہیں ہوں گی تو ہاتھ ہلانے میں کیا ہوگی، دقت ہوگی. یہاں بھی جوڑ بنے گا، ادھر بھی بنے گا، ادھر بھی بنے گا، پھر آگے پیچھے جوڑ بنیں گے. تو وہ جوڑ جو بنانے ہیں بڑے ٹھیک اندازے اور تخمینہ لگا کر بنانے ہیں. فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ تو چلو کاروباری پیشہ ہے کہ تم نے زریں بنانی ہے اور فروخت کرنی ہے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عبادت میں بھی غافل نہیں ہونا، نیک عمل بھی کرنے ہیں. اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں. اچھا، یہ تھی نعمتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے دیکھتے ہیں جی کیا کیا نعمتیں. وَلِسُلَیْمَانَ الرِّیحَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. غُدُوُّہَا شَہْرٌ، صبح کے ٹائم چلتی تھی، 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی صرف صبح کے ٹائم میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، شام کے ٹائم چلتی تھی تو پورے 1 مہینے کی مسافت اتنے سے وقت میں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف، صبح جہاں تک جاتے تھے شام کو وہاں سے واپس اپنے ملک میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے دارالخلافہ میں پہنچ جاتے تھے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا دریا بہا دیا. تانبا بہہ رہا ہے پانی کی طرح. کن کے لیے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع کر دیے، جو آگے پیچھے اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، ان کے کام کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنوں میں سے کوئی بھی ہمارے حکم سے ادھر ادھر دائیں بائیں کرتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو آگ کا عذاب پہنچاتے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، یہ جن سلیمان علیہ السلام کا ہر وہ کام کرتے جو سلیمان علیہ السلام ان سے چاہتے. کیا کچھ چاہتے تھے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات تیار کرنا، بڑے بڑے مکانات، عمارتیں تیار کرنا. وتماثیل، مورتیاں تیار کرنا. وجفان کالجواب، بڑے بڑے تھال جیسے کہ کیا ہوں، حوض ہوں، بڑے بڑے تھال جیسے کہ حوض ہوں. وقدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں جن کو حرکت نہیں دے سکتے، زمین میں گاڑی ہوئی، کھانا پکے گا وہ گڑی ہوئی ہے، ان کو حرکت نہیں دے سکتے. یہ سارے کے سارے کام کون کرتے تھے؟ جن. اعملوا آل داود شکرا، آل داود یعنی سلیمان علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تم شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہوتے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان کی موت کی خبر جنوں کو کس نے دی؟ جو گھن لگتا ہے لکڑی کو، کیڑا جو لگتا ہے، اس نے دی. تأکل من سأتہ، وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھاتا رہا. سیدنا سلیمان علیہ السلام لاٹھی پکڑ کر ایسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، کھڑے کھڑے فوت ہو چکے ہیں، ٹانگیں کھلی ہیں، سامنے لاٹھی پر سہارا ہے، گرے نہیں. اب جن جو ہیں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، کام ہی کام. وہ تیری خیر، وہ سلیمان علیہ السلام خود نگرانی پر کھڑے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن جتنے بھی دن، جب وہ ان کی لاٹھی کو وہ کیڑا کھا گیا اور وہ کمزور ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام گرے، فلما خر، جب گرے، تبینت الجن، تب پتہ چلا جنوں کو، ہو اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا دیر تک عذاب میں تو نہ پھنسے رہتے. پہلے جنوں کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمیں غیب پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے جنوں کا پول کھولا کہ تمہیں غیب
نہیں پتہ، اگر پتہ ہوتا تو اتنی دیر تم فرما بردار بن کر کام نہ کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سبا ہے۔ فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے لیے، یہ یمن کے علاقے میں تھی، قوم سبا کے لیے ان کی رہائش گاہ میں نشانیاں تھیں۔ کیا تھی نشانیاں؟ جنتان عن یمین و شمال، ان کی رہائش کے دائیں اور بائیں دو باغ بڑے عالیشان۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، جو شہر ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، صاف ستھرا، نہ مکھی ہے نہ مچھر ہے نہ وبائی امراض ہیں نہ دیگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں۔ بلکہ مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو خارش ہوتی ہے اور ان کے شہر سے صرف گزر جاتا، ان کے شہر سے صرف گزر جاتا، گزرنے سے اس کی خارش ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بلدۃ طیبہ ورب غفور، رب کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولتیں عطا فرمائی۔ فاعرضوا، انہوں نے بھی کیا کیا؟ روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان کے دو باغوں کی جگہ دوسرے دو باغ بدل دیے۔ یہ سیلاب کا عذاب کیسے تھا کہ ان کا جو پانی کا انتظام تھا کھیتوں کے لیے پانی کا، وہ پہاڑی پر تھا۔ اب پہاڑی سے پانی نیچے بڑی آسانی سے آئے گا، نیچے سے پانی اوپر چڑھانا مشکل ہے، اوپر سے پانی نیچے لانا مشکل نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو جہاں پر انہوں نے پانی جمع کیا ہوا تھا توڑ دیا۔ جب وہ ٹوٹا تو سارا پانی نیچے آیا۔ اب جب پانی پہاڑی سے نیچے آیا تو وہ کسی چیز کو چھوڑے گا؟ نہ، کوئی چیز اس نے باقی نہ چھوڑی۔ بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط، بد مزہ پھل والے چند جھاڑیاں رہ گئیں، وَأَثْلٍ جھاؤ کے درخت رہ گئے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور دو چار بیری کے درخت بچ گئے، باقی سارا کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ کیوں؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، کہ انہوں نے ناشکری کی، ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو، کافروں کو ہم ایسے ہی بدلے دیتے ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، ہم نے ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جس میں برکت نازل فرمائی تھی، یعنی یمن سے لے کر شام تک جتنے بھی راستہ تھا، اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ بستیاں قائم کی ہوئی تھی کہ بندہ راستے پر سفر کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوتا تھا کہ وقتاً فوقتاً کیا آتی ہیں؟ مختلف آبادیاں آتی ہیں۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے لیے یہاں کا جو سفر تھا اس کو بھی ایک محدود اندازے تک کا بنایا ہوا تھا کہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد یا ہر 100 کلومیٹر کے بعد ایک بستی آئے گی، ہر 50-100 کلومیٹر کے بعد ایک بستی آئے گی۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، چاہے دن ہو یا رات ہو، پر امن انداز میں کیا کرو؟ سفر کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فقالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفروں میں دوریاں ڈال دے۔ وظلموا انفسهم، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو بالکل بکھیر کر رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنے گمان کو ان پر سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سارے لوگوں نے اس کی پیروی کی ما سوائے مومنین میں سے کچھ لوگوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اس شیطان کے پاس ان کے خلاف کوئی بڑی دلیل نہیں تھی۔ الا لنعلم، یہ ہم نے ان کو یعنی شیطان کو ان پر غلبہ اس لیے دیا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے، ممن هو فی شک، اور آخرت کے متعلق شک میں کون ہے۔ وربک علی کل شیء حفیظ، اور بے شک تیرا رب ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا نگران ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے تم جن کو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمان و زمین میں کسی ذرے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی کوئی شراکت داری ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہو، نہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہو آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اللہ تعالیٰ کے ہاں
کسی شخص کی سفارش کام نہیں آئے گی الا لمن اذن لہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کیا جائے گا تو کل قیامت والے دن کہیں گے قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق، وہ بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بات کہی ہے، وهو العلی الکبیر، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ بلند ہے اور بڑا ہے۔ کل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم یا تم، ہم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں ہے۔ قل کہہ دیجئے لا تسألون عما اجرمنا، جو جرم ہم کریں گے تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہی جو تم عمل کرتے ہو ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، قیامت والے دن ہم سب کو جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، وهو الفتاح العلیم، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم به شرکاء، مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہو، کہ وہ کس کے جن کو تم بطور شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ۔ کلا، وہ نہیں دکھا پائیں گے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب اور حکمت والی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یقیناً ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، تمہارے لیے ایک وقت مقررہ ہے، اور اس وقت مقررہ سے نہ تو تم پیچھے ہوگے اور نہ تم آگے جاؤ گے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے ہے، ولو تری اذ الظالمون، آپ دیکھ لیں گے ظالموں کو، موقوفون عند ربہم، ان کو ان کے رب کے ہاں کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا، یرجع بعضهم الی بعض القول، وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، یقول الذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جائے گا جن کو کمزور سمجھا گیا، یقول الذین استضعفوا، جو لوگ کمزور سمجھے گئے وہ ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، مطلب مرید جو ہیں وہ پیروں سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تم پیروں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ قال الذین استکبروا، جو پیر ہوں گے وہ کہیں گے للذین استضعفوا، مریدوں کو، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا ہدایت آنے کے بعد کہ تم ادھر نہ جاؤ، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، یہ مرید پھر کہیں گے پیروں سے للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، صبح اور شام تم دن اور رات بیٹھ کر جو چال بازیاں چلتے تھے، ہمارے بارے میں تم پلاننگ کرتے تھے کہ ان کو اس طرح سے بات کہو گے تو پھر یہ تمہارے قبضے میں آئیں گے، اس طرح سے کرو گے پھر تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے شریک بنائیں، واسر الندامہ، اس وقت وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ہم کافر لوگوں کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو بدلہ ان کے عملوں کا ہی دیا جائے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے بستیوں میں جتنے بھی ڈرانے والے بھیجے، الا قال مترفوها، اس بستی کے جو مالدار طبقہ تھا، صاحب ثروت طبقہ تھا، انہوں نے انبیاء کرام سے کیا کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، یقیناً جو رسالت تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، وہ آگے سے کہیں گے، نحن اکثر اموالا و اولادا، دنیا میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ دنیا میں ہمارا مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، یعنی ہم افرادی قوت میں بھی زیادہ ہیں اور مالی قوت میں بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب
وافر رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم تمہارے مال اور تمہاری اولادیں باللتی تقربکم عندنا زلفی ہمارے قریب تمہارا درجہ قریب نہیں کر سکتی، ہاں الا من آمن وعمل صالحا جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کرے، فاولئک لهم جزاء الضعف یہی لوگ ہیں ان کے لیے دگنا اجر ہے، بما عملوا ان کے اعمال کے بدلے میں، وهم فی الغرفات آمنون اور وہ بالا خانوں میں پرامن ہوں گے، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اور جو ہماری آیات میں رکھنے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له یہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا رزق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، وہ خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ویوم یحشرہم جمیعا اور اس دن سب کو وہ اکٹھا کر کے کہے گا اور پھر فرشتوں سے فرمائے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانک فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم تو ہی ہمارا ولی ہے، وہ ہمارے ولی نہیں ہے، بل کانوا یعبدون الجن یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے نام تو ایسے ہی لے رہے ہیں، اکثرهم بهم مؤمنون ان میں سے اکثریت جو ہے جنوں پر ایمان لانے والی ہے۔ فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا تو آج کے دن ان میں سے کوئی بھی کسی کے نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا تو ہم ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تم اس آگ کے عذاب کو چکھو جو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یہ تو ایک عام آدمی ہے، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ وقالو اور مزید کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا یہ تو جھوٹ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم کافروں کے پاس جب حق آیا تو کافر حق کے متعلق کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها یہ ساری کی ساری باتیں وہ اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو وہ پڑھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہ ہی ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی رسول بھیجا ہے جس رسول نے ان کو یہ معلومات دی ہیں اور پھر یہ ایسی باتیں کر رہے ہوں۔ وکذب الذین من قبلہم یہ اہل مکہ سے پہلے بھی لوگوں نے کتابوں کو رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم ان کی حیثیت کیا ہے، یہ مکہ والے ان سابقہ اقوام کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، ہم نے جو سابقہ اقوام کو عطا کیا تھا وہ ان سے بھی 10 گنا زیادہ عطا کیا تھا۔ فکذبوا رسلی انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، فکیف کان نکیر تو کیسا تھا میرا، وہ کس طرح سے وہ انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 10 گنا زیادہ عطا کیا پھر بھی ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو 10 گنا کم ملا ہے پھر بھی یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ انکار کیسے کر رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ بات کیا ہے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا تم اللہ کے لیے دو دو اکٹھے کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا پھر ذرا غور و فکر کرو، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ تمہارا جو نبی ہے یہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم یہ تو تمہیں بڑے عذاب سے پہلے متنبع کرنے والا ہے، بندے بن جاؤ ورنہ تمہیں بڑے عذاب کا دن آ کر تباہ و برباد کر دے گا۔ مزید ان کو یہ بھی کہہ دیں ما سألتکم من اجر میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، فہو لکم اور اگر تمہارے ذہن میں ہے نا کہ تم نے مجھے کوئی اجرت دینی ہے وہ بھی تم خود ہی رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، وہو علی کل شیء شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب یقیناً میرا رب حق جو ہے وہ انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے اور وہ غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید کہہ دیجئے حق آ کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، باطل نہ پہلی بار آیا تھا نہ دوسری بار آ سکے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں فانما اضل علی نفسی
اگر میں غلط ہوں تو پھر میں اپنا نقصان کر رہا ہوں نا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو میں ہدایت پر اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اب دیکھیں گے جب وہ پریشان ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، اس قیامت والے دن یہ وہاں سے بھاگ نہیں پائیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو فوری جھپٹ لیے جائیں گے، فوری پکڑ لیے جائیں گے. اور اس وقت وہ کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اللہ ہم اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَقَالُوا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کتاب کے ساتھ اس عذاب کا انکار کرتے رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور جو غیب والی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا اہل ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا وہ انکار کرتے رہے ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، یہ چونکہ اس وقت چاہ رہے ہوں گے کہ ہم ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے درمیان اور ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی. اس وقت وہ ایمان نہیں لا پائیں گے، اور اگر ایمان لے بھی آئیں تو فائدہ نہیں ہوگا. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ ان سے پہلے اقوام کے ساتھ کیا گیا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، یقیناً وہ پہلے بڑے شک میں رہا کرتے تھے. الحمدللہ سورۃ سبا ہم نے مکمل کی ہے. آگے سورہ فاطر ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس کی 45 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغمبر بنانے والا ہے، پیغام رساں بنانے والا ہے. اولی اجنحہ، وہ پروں والے ہیں، دو دو تین تین چار چار ان کے پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، جس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے 4 سے بھی زیادہ پر بنا دیتا ہے. سیدنا جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 سے زیادہ پر تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس رحمت کو اللہ تعالیٰ روک لے اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. وهو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم ذرا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ذرا بتلاؤ آسمان سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو رزق دیتا ہو. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مطلب آسمان سے اور زمین سے رزق وہی دیتا ہے. فأنا تؤفکون، تو تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے. وإن یکذبوا، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذبت رسل من قبل، تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، یہ سارے کے سارے جھٹلانے والے بھی ایمان لانے والے بھی سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، غرور سے مراد کیا ہے؟ شیطان. دلیل اس کی آگے دیکھیے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، تم اسے اپنا دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعید، یہ شیطان اپنے چیلوں چانٹوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنے مریدوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم میں جائیں. الذين كفروا لهم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور ڈھیروں اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، ایک شخص جس کے برے عمل اس کو اچھے بنا کر دکھائے جا رہے ہیں، ایک شخص کو برے عمل اس کو اچھے بنا کر دکھائے جا رہے ہیں، تو کیا وہ ان برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. تو فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اپنے آپ کو ان پر افسوس کرتے ہوئے گھائل مت کریں، اپنے آپ کو غم میں مت لے کر دیں. ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ ان کے سارے مستقبل کے کارناموں کو، کارستانیوں کو جانتا ہے، لہذا آپ کو پریشان اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. فتثیر سحابا، اللہ تعالیٰ ان ہواؤں سے بادلوں کو بکھیر دیتا ہے.
فسکناہ الی بلد میت، ہم بادلوں کو مردہ علاقے پر لے کر آتے ہیں، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، بارش برسا کر ہم اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، کذالک النشور، کل قیامت والے دن بھی تمہیں اسی طرح سے زندہ کیا جائے گا، جیسے بنجر زمین مردہ کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح تم مردہ ہو زمین میں مل جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اٹھائے گا۔ من کان یرید العزہ، جو اللہ تعالیٰ جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزۃ جمیعا، تو عزت دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی اچھی باتیں اسی کی طرف جاتی ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور جو تمہارا عمل صالح ہے اس کلمہ طیب کو مزید بلند کر دیتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو بری منصوبہ بندیاں بناتے ہیں، بری چال بازیاں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی جو چال بازیاں ہیں وہ تباہ ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثى، اور جتنی بھی مادائیں امید سے ہیں، ولا تضع، اور جتنی بھی مادائیں زچگی کے مرحلے سے گزرتی ہیں، الا بعلمہ، وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہیں، وما يعمر من معمر، اور کسی بھی عمر دیے جانے والے کو عمر دی جائے، ولا ينقص من عمره، اور کسی کی بھی عمر کم کی جائے، یہ ساری کی سارے الا فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ ساری چیزوں کا حساب رکھنا، ساری چیزوں کو جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فرمایا وما یستوی البحران، دو پانی جو ہیں کھارا اور میٹھا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پینے کے لیے بڑا اچھا ہے، سائغ شراب، پینے اٹکتا بھی نہیں ہے، اترتا ہی چلا جاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین بھی ہے اور کڑوا بھی ہے، ومن کل تأکلون لحما طریا، چاہے پانی کڑوا ہے چاہے میٹھا ہے، ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم اس میں سے ہیرے جواہرات نکالتے ہو جن کو تم زینت کے لیے پہنتے ہو، وتر الفلک فیہ مواخر، اور تم اس پانی میں کشتی کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑنے والی ہے، لتبتغوا من فضلہ، یہ کشتی چلتی ہے کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، سب مال کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا کر اجرت حاصل کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر بنایا ہے، کل یجری لاجل مسمی، ہر چیز جو ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہی ہے، جب وہ وقت آ جائے گا ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ساری نعمتیں تمہیں مہیا کرنے والی ذات جو ہے وہی تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا چیز ہے؟ کھجور کی گٹھلی پر جو ایک چھلکا سا ہوتا ہے، سفید رنگ کا چھلکا سا پوری گٹھلی پر چڑھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ اتنے انتظام انسرام کر رہا تو دور کی بات ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آج تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری آواز کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بفرض محال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تو تمہاری یہ شراکت داری سے یکسر انکاری بھی ہو جائیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ اس طرح کی باتیں خبر رکھنے والی ذات کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتی، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں یہ ساری خبریں بتلا رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے۔ کیا مطلب کہ سارے کے سارے لوگ، تو اس میں سارے معبودان باطلہ بھی آ گئے، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ جب وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ تم بھی پھر کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو جس کے وہ محتاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، بے نیاز ایسا کہ اس سے مانگتے جاؤ تو اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی۔
اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم نہیں مانگو گے، اگر تم اس کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے گا، تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور تمہاری جگہ نئی قوم کو لے کر آنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء، اور اگر کوئی گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی جان کسی کو بلائے کہ یار میرا تھوڑا بوجھ ہلکا کروا دو، کوئی اس کی بات نہیں مانے گا. ولو کان ذا قربا، چاہے کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، رشتہ دار بھی قیامت والے دن کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، لہذا اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کرے، اپنا تزکیہ کرے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان خود اپنا پاک باز بنا لے اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان ہی کو ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے، گرمی. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں آپ ان کو سنا بھی نہیں سکتے. کیا مطلب؟ اس وقت جو مسلمان جن اولیاء کو پکارتے ہیں وہ قبروں میں ہیں یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ آپ قبروں میں جو ہیں ان کو سنا نہیں سکتے. ایک ہے وہ سن نہیں سکتے، ایک ہے سنا ہی نہیں سکتے. سنا ہی نہیں سکتے، یہ زیادہ، اس میں زیادہ نفی ہے. ایک ہے وہ سن نہیں سکتے، آپ سنا سکتے ہیں. یہاں ہے آپ سنا ہی نہیں سکتے، تو سنیں گے کہاں سے؟ فرمایا ان انت الا نذیر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور جتنی بھی اقوام ہیں تمام اقوام میں ہم نے متنبہ کرنے والے ڈرانے والے انبیاء بھیجے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلا دیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اس سے پہلے بہت سی اقوام نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، ان کے پاس صحیفے بھی لے کر آئے تھے اور روشن کتابیں بھی لے کر آئے تھے، سب کو انہوں نے جھٹلا دیا. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے ان کفر کرنے والوں کو پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، تو کیسے یہ اب انکار کر سکتے ہیں مکہ والے؟ میں نے ان کو نہیں چھوڑا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ افرادی قوت تھی، زیادہ مال و دولت تھا، ان کو نشانیاں بھی زیادہ ملی تھی، ان کو نہیں چھوڑا تو ان کو تو پھر بالکل نہیں چھوڑنا پڑتا، کیونکہ ان کے پاس تو اس طرح کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے اس پانی سے پھل نکالے ہیں، پھل پیدا کیے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہے. پانی ایک لگ رہا ہے، رنگ الگ الگ ہے. ومن الجبال جدد بیض، اور پہاڑ بھی دیکھ لو الگ الگ ٹکڑے ہیں، یہ سفید رنگ کا ہے، وہ سرخ رنگ کا ہے، مختلف رنگ ہے. مختلف الوانها وغرابیب سود، اور کچھ پتھر ایسے ہیں وہ کالے سیاہ ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کالے سیاہ ہے. فرمایا ومن الناس والدواب والانعام، لوگوں میں سے، جانداروں میں سے، چوپاؤں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، ان کے بھی رنگ کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. خود انسانوں میں دیکھ لیں الگ الگ رنگ اللہ تعالیٰ بنائے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں، جو ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں وہی ڈرتے ہیں. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو سرا وعلانیہ،
خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہے، جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا. اس لیے زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں کرتے ہیں؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے. صرف پورے پورے نہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے زیادہ کر کے دے. نیکیاں 10 کی ہوں گی، ثواب 70 کا، یہ سے بھی زیادہ کا ملے گا. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ سچ ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اپنے سے پہلے والی سامنے والی جو کتابیں ہیں یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ، اس کی تصدیق کرنے والی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا تھا. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے بعض جو ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، مطلب کتاب کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور بعض اس میں میانہ روی ہیں، مطلب آدھی مان لی، آدھی کا انکار کر دیا. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ساری ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو آخری چیز ہے یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. جنات عدن یدخلونها، یہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذهب، سونے کے کنگن انہیں وہاں پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے کنگن. ولباسهم فیہا حریر، اور وہاں پر ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جس نے ہمارے غموں کو ختم کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ ذات جس نے ہمیں ٹھہرنے والی جگہ پر اپنے فضل سے اتارا ہے. لا یمسنا فیہا نصب، یہاں پر ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی لغو بات یا تکلیف دینے والی بات ہمیں پہنچے گی. لغوب مطلب شرعی احکامات کے ہم یہاں پر پابند نہیں ہیں. جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں مومنین شرعی احکامات کے پابند نہیں ہوں گے، وہاں کھلی چھٹی ہوگی. والذین کفروا لهم نار جہنم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا پکا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی عذاب کو کم کیا جائے گا. ولا يخفف عنه من عذابها كذلك نجزي كل كفور، ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. وهم يسترخون فيها، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، اللہ بس ایک دفعہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم پھر وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں، ہم بندے کے پتر بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں 60-70 سال کی عمر نہیں دی تھی کہ جو ایک نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے بہت بڑا عرصہ تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا نا؟ جی آیا تھا. عمر ملی تھی؟ جی ملی تھی. لہذا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب چکو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، جو ناشکری کرے، کفر کرے، اس کفر کا خمیازہ اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، کفر کرنے والوں کو ان کا کفر اللہ تعالیٰ کے ہاں مزید ناراضگی کا مستحق بنائے گا. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارہ، اور کافروں کا کفر ان کا نقصان ہی زیادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتا. قل کہہ دیجئے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، آپ نے کہیے ذرا دکھاؤ تو صحیح اپنے وہ شریک جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا دکھاؤ انہوں نے زمین پر کیا چیز پیدا کی ہے، بتاؤ ذرا. یا ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو، کہ ان کا وہ حصہ ہو. ام آتیناہم کتابا فہو علی بینۃ منہ، یا چلو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یہی بتا دیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحریری چیز ملی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اسسٹنٹ ہو، معاون ہو، مددگار ہو، ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسی چیز ہے ہی نہیں تو وہ لا بھی نہیں سکیں گے. بلکہ معاملہ یہ ہے
ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ جو ظالم لوگ ہیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے آئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے آئے ہیں کہ یہ دنیا میں تم ہمیں خوش کیے رکھو، آخرت میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے دعوے کرنے والوں کو اگر اگلے مرحلے میں تباہ نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں۔ ولئن زالتا، اگر یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ ہے کوئی زمین و آسمان کو سنبھال لے؟ نہیں ہے کوئی۔ انہ کان حلیما غفورا، یہ لوگ آج اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، اتنے بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ انہیں جینے کا، انہیں رہنے کا مزید موقع دیتا ہے کہ شاید کہ راہ راست پر آ جائیں، توبہ کر لیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے بڑی پکی قسمیں اٹھائی تھی، کس چیز کی؟ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یہ ساری اقوام سے بڑھ کر سب سے پہلے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بن جائیں گے، مطلب سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آ گیا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، یہ اس سے نفرت ہی کرنے والے بنے، یہ اسے نفرت کرنے والے بنے۔ کیوں؟ تکبر کرتے ہوئے۔ کیا تکبر ہے جی؟ بھئی ہم تو کہتے تھے یہ جو ڈرانے والا ہے یہ ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، اب ہم میں سے نہیں آیا، یہ ہمارے شریکوں میں سے آ گیا ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، اور بری مکاری اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یہ بری چال بازیاں، یہ بری مکاریاں یہ مکر کرنے والوں کو ہی گھیرے میں لیں گی۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو کیا یہ بھی پچھلی سابقہ اقوام کی طرح جن پر جو عذاب آیا تھا اسی طرح کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ سابقہ اقوام کی طرح انتظار کر رہے ہیں، اوکے، سابقہ اقوام کی طرح اب ان پر بھی عذاب آئے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ چلتے نہیں ہیں زمین پر کہ شام کی طرف بھی سفر کرتے ہیں تجارتی، یمن کی طرف بھی تجارتی سفر کرتے ہیں، اور ان دونوں ملکوں کے راستوں میں ان اقوام کے اجڑے ہوئے علاقے موجود ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، مالی اعتبار سے بھی، افرادی اعتبار سے بھی۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین میں آج تک کوئی چیز ایسی بنی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے کہ زمین میں کون کتنا بڑا طاقتور ہے، قدیرا قدرت والا بھی ہے کہ ہر وقت اس کی قدرت زمین پہ پائے جانے والے ہر قسم کے ظالم سے بڑی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ہر حرکت پر پکڑنے لگتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس زمین پر ایک بھی چلنے والا، رینگنے والا نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک ہمیں سے گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، اور ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ سابقہ اقوام میں ایسے گناہ ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتا تھا، لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت پر رحم فرمایا اور ہماری غلطیوں پر فوری عذاب نازل نہیں کیا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ہر حرکت پر ان کی پکڑ کرنے پر آتا تو ایک جاندار بھی اس دھرتی پر نہ چھوڑتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے کتنے بندے ہیں، ان کے کتنے اعمال ہیں، ان کو کیا بدلہ دینا ہے، کیا سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتر مکمل کی ہے۔ آگے سورہ یاسین ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 83 آیات ہیں۔ سورہ یاسین کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سی غیر ثابت شدہ چیزیں مشہور ہیں کہ یہ صورت قرآن کا دل ہے اور روزانہ اس صورت کی تلاوت کر کے دن کا آغاز کرنا چاہیے،
اور اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، سورہ یاسین کے متعلق ایک چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک چیز بھی۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے بچپن میں سورہ یاسین یاد کی تھی اب وہ پڑھنا چھوڑ دے، نہ، وہ پڑھے، لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں منسلک کی جاتی ہیں کہ پڑھنے سے یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، ان سب کو اپنے ذہن سے ختم کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ویسے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھتا رہے، لیکن سورہ یاسین کے فضیلت میں، اس کے فضائل میں ایسی چیزیں مت بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، اللہ اعلم بمرادہ، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ لمن المرسلین، رسولوں میں سے بھیجے گئے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ غالب اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے قرآن نازل شدہ ہے۔ کس لیے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا، جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، فہم غافلون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات سے غافل ہو چکے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم ان کی گردنوں میں توق بنائیں گے، فہی الی الاذقان، تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے، توق جو ہے ان کی ٹھوڑیوں تک، مطلب کل قیامت والے دن ان کی کیفیت ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی، ایسے اوپر کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے، فہم مقمحون، اور وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے سامنے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے رکاوٹ بنا دیں گے، یعنی وہ آگے اپنے مقام سے آگے نہیں جا سکیں گے، پیچھے دنیا میں نہیں آ سکیں گے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم ان کو ڈھانپ لیں گے اور وہ آگے پیچھے کہیں بھی دیکھ نہیں پائیں گے، وسواء علیہم، اور ان کے لیے برابر ہیں، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس اعتبار سے فجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے پیچھے رکاوٹیں بنا دی ہیں، حق دیکھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ایسے شخص کو ڈراتے ہیں جو ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرتا ہے، رحمان کو بن دیکھے، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، تو ایسے شخص کو مغفرت کی اور معزز بدلے کی، معزز اجر کی خوشخبری دے دیں۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا، اور وہ سارے کے سارے اعمال لکھتے ہیں جو وہ کل قیامت کے دن کے لیے آگے بھیجتے ہیں، وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں مبین، یعنی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ امام مبین کیا ہے؟ یا تو لوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہے۔ فرمایا وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، بستی والوں کے حالات ان کے سامنے بیان کریں، بستی والوں کے حالات ان کے سامنے بیان کریں۔ وہ بستی والے کون تھے؟ اذ جاء المرسلون، ان کے پاس ہمارے پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف دو پیغمبروں کو بھیجا، اکٹھے دو پیغمبروں کو، فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے ایک تیسرا نبی بھی ان کی طرف بھیجا، فقالوا، تو کہنے لگے، انا الیکم مرسلون، تینوں انبیاء نے کہا کہ ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ تو ان کی قوم کے افراد نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہی ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور تمہارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل بھی نہیں کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی دی تھی، قوم صالح کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی، تمہارے پاس تو کوئی ایسی نشانی نہیں ہے، ان انتم الا تکذبون، ہمیں تو لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، تینوں انبیاء نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہمیں تمہاری طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تم پر زبردستی نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں واضح انداز میں تبلیغ کر دیں۔ قالوا، آگے سے کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، تم تو ہمیں منحوس لگتے ہو، لئن لم تنتہوا، اگر تم یہ دعوت دینے سے باز نہ آئے نا، لنرجمنکم، تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، وليمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا، تو ان تینوں انبیاء کرام نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست کا سبب تمہارے پاس ہے، مطلب
تم عمل کرتے ہو برے، ان برے عمل کی نحوست ہوتی ہے، ہم تو عمل کر رہے ہیں اچھا، اچھے عمل کی نحوست نہیں ہوتی۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تمہیں جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھتے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ادھر انبیاء کرام اپنی دعوت دے رہے ہیں اور ادھر انہی کی قوم میں سے ایک آدمی شہر کے دوسرے کونے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور وہ کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم کے لوگو ان تینوں انبیاء کی تم پیروی کرو، ان کی بات مان لو۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، تم ان انبیاء کی بات مان لو جو تم سے کسی قسم کی اجرت کا معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، وَهُم مُّهْتَدُونَ، اور وہ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک یہ ایک مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے، آگے بھی یہ تذکرہ چلے گا، وہ انشاءاللہ پھر کل مکمل کریں گے۔ تو اس طرح ہم نے آج 22ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کریم کو ہمارے دکھوں کے زائل ہونے کا سبب بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔